اللہ تعالیٰ تو سب کچھ آسانی سے دے سکتا ہے، لیکن ہم ایسا بھی سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینے سے پہلے تکلیف میں کیوں رکھتا ہے۔ اللہ جب تمہارے حصے میں انتظار لکھتا ہے دوستوں، تو وہ تمہارے حصے میں کوئی نہ کوئی اس چیز کا صلہ بھی لکھتا ہے۔ دیری اللہ کا انکار نہیں ہوتی۔ اگر دعاؤں میں دیری ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ چیز انکار کر دی ہے، قبولیت کا اشارہ ہے۔ دعاؤں میں بڑی مشقت لگتی ہے اور اللہ کی جانب سے تاخیر اسی مشقت کی آزمائش ہوتی ہے دوستوں۔ اس لیے پھر اللہ ان چیزوں کے ہونے میں وقتی رکاوٹ ڈال دیتا ہے تاکہ تم ان چیزوں کے شر سے بچ سکو۔ کچھ چیزوں کا اس وقت تک ملنا بہتر نہیں ہوتا جس وقت تک تم ان کو ملنے کی خواہش رکھتے ہو، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ اللہ پھر وہ چیزیں تم کو کبھی واپس نہیں دیتا۔ پھر تم ان چیزوں کو مانگتے ہوئے رکتے نہیں ہو، پھر تم سجدے کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہو۔ وہ جب قبولیت کا وقت بڑھا دیتا ہے، پھر وہ صبر کرنے کی بھی طاقت تمہاری بڑھا دیتا ہے۔ بس پھر صبر کا حق ادا ہو جاتا ہے اور پھر یہ دیری اللہ کے معجزوں میں بدل جاتی ہے۔ پھر جس کی امید بالکل نہیں ہوتی، وہ کہانی اللہ کے ایک کن سے مکمل ہو جاتی ہے۔ وہ تو ایک دفعہ کن فرمائے تو کیا سے کیا نہیں ہو سکتا۔ جس کے کن کے بغیر ایک پتا تک نہیں ہل سکتا، تم کیسے امید لگانا چھوڑ سکتے ہو اپنے رب سے؟ پھر وہ دعائیں بھی تمہارے روبرو لا کر کھڑی کر دی جاتی ہیں جن کو آپ نے ناممکن سمجھ کر کئی عرصوں تک بھلا دیا ہوتا ہے۔ زندگی کی یہ ٹھوکر بہت لازم تھی تم کو اللہ کے روبرو کھڑا کرنے کے لیے۔ تمہاری چاہت سے دوری بہت ضروری تھی تم کو اللہ کے قریب لانے کے لیے۔ وہ بڑا رحیم ہے، وہ ایسا رحیم و کریم ہے۔ وہ ایسی دیری تو لاتا ہی نہیں جس کے بعد تمہارے لیے قبولیت نہ ہو۔ اگر معجزے نہ ہوتے تو پھر اللہ کن کا سلسلہ بناتا ہی کیوں؟ مقدر نہ بدلتا تو پھر وہ دعاؤں سے تم کو ملاتا ہی کیوں؟ صبر سے تڑپتا ہوا منظر بس اللہ کے کن سے کہنے سے پہلے ہی ہو جاتا ہے۔ وہ عطا کرنے سے پہلے ایسی محرومیاں لاتا ہے جو تم کو اس کے قریب رکھتی ہیں۔ جب کہانی بے بسی کے مقام پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر تم کو اللہ کے معجزوں کا راستہ بھی دکھا دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ بھی اہتمام میں تمہاری کھوئی ہوئی چیز کو واپس اپنی جگہ رکھ دیتا ہے۔ وہ آزمائش اس لیے نہیں لاتا کہ وہ تم سے مقابلہ کر کے تم کو ہرانا چاہتا ہے، بلکہ وہ آزمائش اس لیے لاتا ہے تاکہ تم اس بات کو سمجھ سکو کہ یہاں تو مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے۔ اب اللہ تو سب کچھ ہم کو آسانی سے دے سکتا ہے، تو وہ کیوں توڑتا ہے ہمیں؟ کیوں جب تک تم ٹوٹتے نہیں ہو تب تک تم اللہ سے جڑتے بھی نہیں ہو؟ وہ تم کو اپنے راستے تک لانے کے لیے تم کو دنیا کے راستوں سے گزارتا ہے۔ راہیں جدا ہو جانے سے مقدر جدا نہیں ہوتے دوستوں، اور جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں پھر اللہ بھی ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے جو کبھی کسی کی نظر سے گزرے ہی نہیں ہوں گے۔ حالات اگر سمجھ سے باہر ہو جائیں تو پھر معجزے بھی عقل سے باہر ہو جاتے ہیں۔ دعا کی شدت اگر بڑھ جائے تو پھر جان لو کہ اب وہ ہونے والا ہے جو معجزوں سے بھی کبھی آگے کا مرحلہ ہے۔ پھر اللہ تمہاری ساری چاہتوں سے تم کو نواز کر تم کو ہمیشہ کے لیے لاجواب کر دیتا ہے۔ جس کی تم کو امید نہیں ہوتی وہ امید بھی تمہاری پوری ہو جاتی ہے اللہ کے ایک کن سے جن کے تم کو ہونے کا گمان تک نہ تھا۔ پھر اللہ کی آزمائش کی گرہ کھول دی جاتی ہے اور پھر دل تڑپنا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ وہ خود چاہتا ہے کہ تم خود اس کے چھپائے ہوئے معجزوں تک آؤ۔ دراصل اللہ جن دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے ان کے پورے ہونے کی امید وہ کبھی بھی ختم نہیں ہونے دے گا، اور پھر وہ تم کو اپنی طاقتوں کے اثر سے بناتا ہے کہ وہ جن دعاؤں کو تمہارے دل کا حصہ بنا سکتا ہے ان کو تمہارے مقدر کا بھی وہ حصہ بنا سکتا ہے۔ اور پھر جب تم ہار نہیں مانتے تب وہ آہستہ آہستہ تم کو اپنے کن کی جانب کھینچ لاتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تم خود اس کے چھپائے ہوئے معجزوں تک آؤ۔ دراصل اللہ جن دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے ان کے پورا ہونے کی امید وہ کبھی بھی ختم نہیں ہونے دیتا۔ وہ دیری کے ذریعے تمہارے صلے کا فیصلہ کرتا ہے۔ کبھی سوچا نہیں تم نے
آخر وہ ایک ہی دعا کیوں تم کو ستاتی ہے؟ کبھی سوچا نہیں تم نے ایک ہی چاہت کیوں تم کو سجدے پر سجدہ کرواتی ہے؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے تم خود اس کے چھپائے ہوئے معجزوں تک آؤ۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو انتظار سے آزماتا ہے، پھر اللہ ایسی تدبیریں کرتا ہے کہ انتظار کا پاسا پلٹ جاتا ہے۔ کہانی لکھنے والا جب کہانی بدلنے پر آتا ہے تو وہ پھر ایک ہی حکم دیتا ہے اور پھر دونوں جہان حیران رہ جاتے ہیں۔ اور پھر صبر کرنے والوں کے لیے اللہ ان طریقوں سے معجزے بھیجتا ہے جن سے دعائیں بھی بے خبر ہوتی ہیں۔ تہجد کے سجدے میں رونے والوں کو اپنے نصیب پر کبھی بھی نہیں رونا پڑتا۔ اللہ تم سے تب راضی ہوتا ہے جب تم اس کے دیے ہوئے پر راضی ہوتے ہو، جب تم نافرمانی نہیں کرتے۔ اس لیے صبر کے بعد دعا مانگنا بھی نہیں چھوڑتے، بلکہ تم دعا کے بعد بھی صبر کرتے ہو۔ صبر تو وہ ہے جب تم سامنے والے منظر کو دیکھنے کے بعد بھی اللہ سے ہی امید رکھتے ہو، اس کے سامنے گر گراتے ہو، پھر وہ حالات ایسے بنا دیتا ہے کہ تمہارے پاس صبر اور انتظار کے علاوہ اور کوئی بھی راستہ نہیں بچتا۔ اور صبر مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ تم رو نہیں سکتے یا پھر تم دعا نہیں مانگ سکتے۔ صبر کے آنسو ہی تو ہیں وہ جو اللہ کو منا لیتے ہیں، تمہاری طرف ہی تو ہے وہ جو عرش سے اسباب پیدا کرتی ہے۔ جانتے ہو صبر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے دوستوں؟ کیونکہ اللہ نے صبر کے صلے میں کن کے معجزے رکھ دیے ہیں۔ اللہ تم کو تھکاتا ہی تب ہے جب تم اس کے کام کرنے کی باری آ جاتی ہے۔ فوراً نہ ملنے پر بے یقین کیوں ہو جاتے ہو تم کو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو اکیلا تمہارا اللہ کر سکتا ہے۔ تمہاری ہمتوں کو تو بے شک زوال ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو زوال کبھی نہیں ہو سکتا۔ نصیب بدلنے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے، اور بے شک وہ اپنے وعدوں کا بڑا پاسدار ہے۔ اللہ کی اگر رضا نہ ہوتی تو پھر کیوں دہراتی تمہاری زبان ایک ہی بات بار بار؟ اللہ تم کو اپنی محبت تک لانے کے لیے تم کو آزماتا ہے۔ جس سے تم محبت کرتے ہو وہ تو تم میں ہی رہتا ہے، اور جس کو تم رات بھر آسمان میں ڈھونڈتے رہتے ہو وہ تم میں ہی رہتا ہے۔ آزمائش اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ تم درد کی حالت میں ہی اللہ سے ملتے ہو۔ اللہ کیسے نہیں دے گا تم کو وہ جس کے لیے تم سجدوں میں آہیں بھرتے ہو؟ قبولیت تو آتی ہے جب پھر تم دنیا کے لوگوں کے پیدا کیے ہوئے وسوسوں کو بھی رد کر دیتے ہو۔ جزاک اللہ۔